آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں. ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کی. یہ نہایت آپ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہو، اور خود کافر، خود مشرک، خود زندیق آ کے مومن کو نصیحت کر رہا ہے. اپنی زبان کام رکھو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ کو نہیں دیں. یہ بدتمیزی نہ کرو. تم پھر حضرت مسیح نہ بولو، حضرت مسیح علیہ السلام نہ بولو، صرف کہہ دو غلام مرزا غلام احمد. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے، ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق. تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے. آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں. آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ سب تاریخ آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے. کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار. حضرت مسیح بس یہی ہے کہ جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اجازت دیں نا بات کرنے کی، بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں بات کرنے کی. جس شخص کی میری بات سنیے آپ نہیں، ایک منٹ دیکھیں. آپ یہاں پہ اجازت آپ کہنا گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا. اس سے تو آپ بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا، اس کا کردار رنگیلا ہے، ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں. وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ، اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں. بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ. نہیں میں وجہ ہی بتا رہا ہوں. میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے، تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا. میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو یہ بات کہی. غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے، آپ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے. صحیح ہے، کیا بات تو کرنے دو بھائی، بات تو کرنے دو. یہ کیا بات ہے یار؟ آپ نے 1 منٹ مانگا، میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا کسی اور موضوع. آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر. اب بات سنیے، کردار پر سب سے پہلی بات اس کو تو پتہ نہیں، وہ عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں. دیکھیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت، آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ صاحب کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرت، آپ لیکن مرزا غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے. بات تو سنیے، ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا. مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے. یہ غلط بات ہے آپ کی. سب سے ایک شخص جو 150 سال پہلے گزرا ہے نا، اس کا تاریخ تو بڑا ریسنٹ ہے. اس کے تاریخ پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے. آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا، میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی. اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو، آپ بول پڑے ادھر سے. بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا ایک الگ موضوع ہے، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں، نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. جب نبوت کا جاری ہونا ثابت ہو جائے گا نا، پھر دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. سارے نبیوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے کردار پر بھی اٹھی ہے. لیکن آپ مرزا صاحب کو نبی جو نہیں آپ پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بڑی پڑی کہ یہودی نصرانی اس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ واقعی یہ آپ سن لو نا بھائی، آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے بیچ میں نہ بولیں نا، دوسرے بیچ میں نہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں.
سیفی بھائی دیکھیں بھائی، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کے درمیان اللہ یاری صاحب نے بولے یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے، بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جس کو آپ نبی کہتے ہو، جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو، جس کو اپنا قائد مانتے ہو، جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں، آج تک جاری ہے، پرانے زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات، کرسچن حضرات، ہندو حضرات اور غیر مسلم حضرات کتنا وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے، فلان کام کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. عمر نے فلان کام کیا، یہ اس کا بتاؤ. عائشہ نے فلان کام کیا، یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم، سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے، وہ موعود ہے، وہ نبی ہے، اتنا بڑا، اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. اور آپ لوگوں کی ہمیشہ ہی چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ یہ اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں، پہلے سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے، اس کے میسنجر کے کردار پر، آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلاں شخص نبی ہے، ختم نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں، اس کا کردار اپنا کیسا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا، وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا، اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے کردار پہ گفتگو، کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں. اس کے غیر اخلاقی کام سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پہ گفتگو کیا جائے، ٹھیک ہے. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی، پھر آپ کا مذہبی باطل ہے، پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ گفتگو ہوگا، پھر اس کے بعد ختم نبوت پر. حاضر ہیں تو ہم حاضر ہیں. اور یہ بالکل ہمارے سچ ہونے کی دلیل ہے، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کیا. کہ بھائی سب سے پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت، کہ بھائی نبوت اگر ختم ہو گئی، مرزا صاحب کی ذات پہ بات کرنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی اپنے دعوے میں جھوٹ ہو جائیں گے. آپ 50,000 اعتراض میرے سامنے پیش کریں گے اور میں ان کے جواب دوں گا. آپ مجھے ایک چیز ثابت کر دیجیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے دنیا کے اندر، بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کی. یہ دراصل میں آپ لوگ اس لیے بہانت لاتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے جس سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نبوت، ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر بات کیجیے، انہیں سیدھا مرزا صاحب یاد آتا کہ جی وہاں سے بے تحاشا اعتراض کرتے رہو، ایک اعتراض کا جواب دیں گے، دوسرے کا دیں گے، تیسرا. سارے اعتراضوں کے جواب اگر انہوں نے دے بھی دیے نا، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں چلو جی ٹھیک ہے، ہم ان اعتراضوں کو غلط سمجھا کرتے تھے، یہ اعتراض ایسے نہیں ہے، بات ویسے ہے جیسے تم نے بتائی. لیکن مرزا صاحب پھر بھی نبی نہیں ہے جی، کیوں؟ اور نبوت ختم ہو گئی. یار تم یوں راؤنڈ گھما کر مجھے لے کر آؤ گے اللہ یاری صاحب، آپ سیدھا وہیں لے کر آؤ نا. آپ ثابت کیجئے بھائی یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہو چکی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. ضرورت ہی نہیں ہے مرزا صاحب کی ذات کے اوپر بات کریں. ایک تیر سے سارا ضرورت نشانہ نہیں ہے کیجئے جی. نا. اب میری باری، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ جی، آپ خاموش ہو جاؤ. اچھا آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی باری ہے کہ نہیں ہے. میں خاموشی سے سن رہا تھا، جب اب بات آپ کی ختم ہے نا، کوئی مزید بات تو کر نہیں رہے نا. کمپلیٹ کر لینا، کمپلیٹ ہو گیا نا، یہ کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہا. ایک کمپلیٹ کر لینا. ختم ہوگی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ نے کہہ دی کہ مرزا کی ذات پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. آپ نے تو یہ کہہ دیا نا، ختم کر دیا. پڑھے لکھے شخص ہیں آپ اللہ یاری صاحب، یہاں لوگوں کو علم کا درس دیتے ہیں، اتنا تو کم سے کم نصیحت نہ کرو نا یار، نصیحت نہ کرو پلیز. تم اپنے نبی کے کردار پہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہو نصیحت کرنا. بات سنیے نا ادھر، تمیز سے ذرا تھوڑا سا نا بات کیا، نصیحت کرنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اور تمیز آپ کی بدتمیزی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں. ایسے نہ کرو نا، دیکھیں یہ نہایت آپ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہو، اور خود کافر، خود مشرک، خود زندیق آ کے مومن کو نصیحت کر رہا ہے. اپنی زبان کام رکھو. آپ کون سے مومن ہو؟ خاموش ہو جاؤ. اب میری باری، آپ سن لو، آپ سن لو. او بھائی سن لو
کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے کبھی بھی اس کے کردار قابل دفاع نہیں ہوتا. یہ شخص کہتا ہے تاریخ میں دکھائی کہ کبھی کسی کے کردار پہ مناظرہ ہوا، اور ہم روزانہ کرتے ہیں بھائی، یہاں پہ روزانہ مناظرے ہوتے ہیں کہ ابو بکر نے فلان کام کیا، عمر نے فلان کام کیا، بھائی روزانہ ہوتا ہے اور تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر یہودی، نصرانی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آج میں نے ایک حدیث دکھا دی ہے اس کتاب سے، کتاب احتجاج تبرسی سے، کہ ایک یہودی آیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اس بات پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی سے زیادہ عظیم ہے. آپ کے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے اپنی جو عقائد ہیں، جو روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہیں، معجزات ہیں، موسیٰ کے ان سے زیادہ عظیم تر. ابھی میں نے آج پڑھا ایک بہت بڑا گفتگو ہے ایک یہودی کے ساتھ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ کئی صفحات میں مشتمل ہے کتاب احتجاج تبرسی میں، اور اس طرح کے ہمارے کتابوں میں بہت سارے مناظرات ہیں. یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بچگانہ احمقانہ بات ہے. اس کی وجہ میں معلوم ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ان کے نبی کا کردار جو قابل دفاع نہیں ہے. اصل وجہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ چیز جو نہایت اہم ہے، جو کلیدی ہے، جو سینٹرل کریکٹر ہے یہاں پہ، مرزا غلام احمد قادیانی اگر نہ ہوتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. مرزا غلام احمد قادیانی اگر ادعا نہ کرتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. سب کو معلوم ہے، کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے کہ بہت ہی باطل ہے، وہ اس قابل دفاع نہیں ہے، وہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کہتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. جی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہاں پہ نیگوشیشن نہیں کر رہے بھائی کہ آپ یہاں پہ ہمیں کوئی دلیل دے دیں، ہم آپ کی دلیل سنیں، ہم اپنا موقف آپ کو بتا رہے ہیں. ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا ہے آپ چلے جائیں، کوئی ہم آپ کو مس نہیں کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر، آپ ہمیں 2 مناظرے دے دیں مرزا غلام احمد کے کردار پر. لیکن ہم کیونکہ آپ لوگ جھوٹے ہو، کیونکہ آپ لوگ کبھی تیار نہیں ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ گفتگو کیا جائے. سب سے پہلے ہم مرزا غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ گفتگو کریں گے. اگر اس پہ تیار ہو اس کے بعد ختم نبوت 5 آپ کو مناظرے دیں گے. 5 مختلف جلسات آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے. آپ پہلے ہمیں یہ دے دیں، منظور ہے تو منظور کر لو، نہیں کرنا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ بھائی. اور سب کو پتہ چل گیا بھائی کیوں یہ اس بات کی واضح برہان ہے، واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ بات نہیں کر سکتا، اسی لیے مناظرہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس شخص کا کردار یہ اتنا باطل ہے، اس کی جھوٹ وغیرہ ثابت ہے نا، اس کے فراڈ ثابت ہے، اسی لیے وہ گفتگو کرنے کے لیے یہ شخص تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے مذہب ابھی مناظرہ سے پہلے باطل ہو چکا ہے الحمدللہ. اب بولو، یہ چلا گیا جی، کاٹ کے ہوگا کہ نہیں پورا نہیں ہوتے ہیں پورا. ابھی سن، ایک منٹ سن. اچھا، سب سے میں نے کہیں ان کو منع نہیں کیا کہ بھائی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کے جواب آپ کو نہیں دیں. یہ جو بدتمیزی نہ کرو، تم پھر حضرت مسیح نہ بولو، حضرت مسیح علیہ السلام نہ بولو، صرف کہہ دو غلام مرزا غلام احمد. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. جس طرح تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق ہے. تم اب اس کو کیوں ایک شخص جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ قرآن ہے، اس کو تم یہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہماری غیرت برداشت کرے گی؟ تم صرف اتنا کہہ دو غلام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. اگر تم علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت اللہ کہہ دوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. تمہیں اگر علیہ السلام کہنے کا حق ہے، مجھے لعنت کرنے کا حق ہے. تم مسلمانوں کے درمیان آ کر اگر علیہ السلام کہو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا. ہاں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، اس طرح نہیں ہوگا. تم علیہ السلام نہ بولو، علیہ السلام بولو گے تو میں لعنت کروں گا، اسی وقت لعنت کروں گا. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو نا، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے. تم پہلے اس کے کردار پہ گفتگو کرو، پھر تمہیں علیہ السلام کہنے کا حق ہے. ایسے علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام مفت ہے، علیہ الصلوۃ والسلام مفت میں. آپ کی بھی تو مناظرہ بھی نہیں ہوا، ابھی سے آپ لال ہوئے جا رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں بالکل بالکل. باطل کو سن کو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں غیرت ہے، دین کا غیرت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیرت ہے، قرآن کا ایمان کا غیرت ہے. ہاں، علیہ السلام نہیں کہو گے، ادھر علیہ السلام نہیں کہو گے بھائی، علیہ السلام کہو گے تو لعنت کروں گا اسی وقت. جی میں ان کو خاموش کر دیتا ہوں. ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا تمام مرتبہ وہ ہے، تو یہ ہماری توہین ہے، ہماری مذہب، ہماری دین، ہمارے قرآن کی توہین ہے. علیہ السلام نہیں کہو گے، علیہ السلام نہیں کہو گے اس شخص کو. بولو تو میوٹ کرو یار، ان کو مجھے بات کرنے تو، جیسے میں نے ان کی بات سنی. جی کیجیے گا. بس یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ریکویسٹ ہے. توہین پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سنیے نا، اپنے اکابر کے لیے اگر کوئی شخص علیہ السلام یا رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ توہین نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟
توہین وہ، اب بولنا مت بیچ میں، توہین وہ ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں صحابہ کو لے کر، امہات المومنین کو لے کر، وہ ہوتی ہے توہین. آپ خود کو اتنا بڑا ولی اللہ اور بہت بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں، آپ ہو کہاں مسلمان؟ بھائی کون سا فرقہ آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ آپ کو تو کوئی جوتے کی نوک پر سب نہیں رکھتا. مسلمان، سب مسلمان ہمیں مسلمان کہتے ہیں، سبھی مسلمان کہتے ہیں. اچھا میں مدعے پہ مناظرے آپ کے لوگوں کی ہو گئی ہے اور بھائی جو شرط رکھیے شرط یہ پہ بات سب نے کرو، دیکھ شرط قبول ہے یا نہیں قبول ہے بھائی؟ لیکن- ہم آپ کو 5 مناظرے دیں گے ختم نبوت پر، تم ہمیں 2 مناظرے دے دو نا مرزا غلام احمد پر. علیہ صاحب ان کو ایک دفعہ بات کو اپنی کر لینے دیں. اچھا جی صاحب. آپ تو سیفی گھبرا بھائی، رہے ہیں. سیفی صاحب وہ آپ آپ کا جو واسطہ پڑا ہے نا ابھی تک، وہ پڑا ہے دیوبندیوں سے، بریلویوں سے. آج ہی پسا دیا، جو واسطہ پڑا ہی نہیں ابھی آپ کا ڈیانی صاحب. آج ہی آپ کو، آج ہی ابھی سے آپ جو گھبرا ہے نا رہے ہیں. پھنس گئے. میری بات سنیے، میں پھنسا نہیں ہوں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو دوست آیا، وہ جو بھی اس نے، جس کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اس نے آ کر ختم نبوت کے موضوع پر بات کی. میں نے اس کے اوپر حامی بھری، اس کے بلاوے پر میں یہاں آیا اور پچھلے 1.5 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اسی انتظار. اب میں یہاں آیا تو آپ نے آ کر کہا جی نہیں میں تو مرزا صاحب کی ذات پر اعتراض کروں گا، میں تو ان کے اعتراض کے جو ہے نا وہ ان کی ذات کے اوپر مناظرہ کروں گا آپ سے. بھائی ذات پر مناظرہ کرنے سے ختم نبوت کہاں ثابت ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک شارٹ طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کو مومن مذہب کا تو باطل کام ہوگا یہ نا، ہے کہ آپ صحیح کو کام مذہب تو باطل ہوگا نا. بولنے دیجیے. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ آپ سے نہیں ہو پائے گی یاری صاحب، آپ کے بس کا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا آپ گفتگو کر پائیں گے. آپ تو ابھی سے نہیں بولنے دے رہے ہیں، مناظرے میں کیا بولنے دیں گے آپ؟ بات کرو بھائی، بات کرو سیفی نا. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیفی مرزا صاحب غلام احمد کی علیہ ذات پہ صاحب بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ بڑا ہے جی، بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیں 2 مناظرے دیں گے، ہم آپ کو 5 مناظرے ختم نبوت پہ دیں گے نا. اچھا آپ خاموش تو ہاں. ہوتے یعنی تو بات نہیں کرنے دے رہے. بھائی یار تم کیسے ہی منصف ہو؟ جی سیفی صاحب آپ کمپلیٹ کر لینا کیسے اپنی بات. منصف ہو؟ وہ دوست آپ کا مجھے بتا رہا تھا وہاں درمیان میں ایک منصف بیٹھے گا. منصف تو خود ایک سائیڈ لے رہا ہے، مجھے تو خاموش کر دیتے ہیں. میں خاموشی سے سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں؟ ان کو یہ بھی سنتے کیا ہی سیفی صاحب، آپ اپنی بات کر لیں کمپلیٹ. انہوں نے ارے تو آپ کرنے کو کہاں دے رہے ہو؟ سیفی بھائی، سیفی صاحب آپ وہ موضوع ابھی پہ خاموش گفتگو ہے کریں نا، جو اچھا آپ کو سنیے شرط بات. رکھا آپ کو منظور ہے اچھا اس پہ سنیے گفتگو بات، کریں پلیز. میری آپ بات موضوع پہ کر لیں میری گفتگو. بات وہ خاموش ہے، آپ جس موضوع پہ موضوع گفتگو کر رہے ہیں، میری وہ بات سن رہے ہیں. جس موضوع اب بات سنیے نا، جس موضوع کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اس موضوع کے لیے میں حاضر ہوں بات کرنے کے لیے. کیا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بتا دیجیے مجھے، ہاں یا نہ کرتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں. یہ تو ہمیں بالکل پہلے سے ہی بالکل، پتا تھا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے سیفی صاحب کہ ہم بالکل ختم نبوت میں آپ کے ساتھ 5 مناظرے کریں گے. ہمارا شرط ہے کہ اس سے میرے سے پہلے ایک 2 کر دو. مناظرے مجھے مرزا 5 غلام نہیں احمد کرنے، پر. ایک کر دو. اس سے ایک پہلے کر 2 لو، ایک مناظرے نہیں، ایک کر دو. مرزا غلام احمد پر. یہ نہیں کہنا اس کا فائدہ نہیں ہے، میں اس کا کہہ فائدہ یہ رہا ہوگا کہ ہوں آپ کا مذہب جھوٹا ثابت ہوگا. ایک مناظرہ کر لو آپ ختم نبوت پر، جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی افتتاح اس کا ہوا ہے. شیخ بے شک 5 مناظرے حضرت، ایک سنیے، بے شک 5 مناظرے حضرت مسیح دیکھیں موعود علیہ السلام کی ذات پر. میرے صحیح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی شیطان لعنت اللہ علیہ. صحیح ہے، یہ دیکھو آگے اپنی ہوگا. بس صحیح ہے. نکل گئی. بس اتنی جو ہے شرط آپ کے سامنے رکھیے نا سیفی بھائی، آپ کو منظور ہے نہیں منظور؟ جو شرط آپ کے سامنے رکھیے کس شخص کے کردار پہ گفتگو کریں. مجھے میری بات سنیے، میری 2 ٹک بات ہے، اسے خاموشی سے سن لیجیے بس، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر جو آپ کی مرضی، جو فیصلہ کرو گے مجھے بتا دیں. مجھے بلایا گیا تھا ختم نبوت کے مناظرے کے لیے. الحمدللہ میں ختم نبوت کے مناظرے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس آیا. لیکن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ جی میں ختم نبوت کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، میں تو پہلے مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کروں گا. میں نے ان کو ایک آسان سولوشن بتایا کہ آپ کو 2 مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مناظرے کے اوپر بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی. آپ ختم نبوت کو ثابت کر دیجئے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی لعنت جھوٹے اللہ علیہ. ثابت ہو جائیں گے، ان کی ذات پہ پھر بات کرنے کی ضرورت ہے ہی. یہ سیدھی سی بات میں نے بتائی تھی. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے بڑے بڑوں نے نہیں کیا یار مناظرے ختم نبوت کے احمدیوں سے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہوئی ہے رد قادیانیت کے ذرے اصول. اس کے اندر سب سے پہلے جماعت احمدیہ سے بات نہ کرنے کی دلیل یہ دے کہ بھائی ان سے کبھی ختم نبوت کے اوپر بات نہ کرنا، یا تو وفات مسیح کے اوپر بات نہ کرنا. کیا آپ یہ دونوں یہ مناظرے کبھی ایک نہیں دن آئیں میں گے. کریں گے؟ چلیے اچھا میری بات سیفی سنیے، صاحب آپ یہ دونوں میں مناظرے ایک اپنی دن میں بات کریں کہہ گے؟ چکا. ختم نبوت کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہوگی میرے سے کانٹیکٹ سیفی کر لینا، صاحب ورنہ ایک اس دن میں ہوں گے، لوگوں کو پتہ چل ایک جائے دن کہ میں یہ آپ کا دونوں تو مناظرے. آپ اجازت دونوں ہے مجھے مناظرے بات ایک دن کرنے میں کی کریں گے؟ یا کاٹ کے چلا گیا میرے خیال میں. نہیں میرا خیال ہے یہی ہے، اگر یہ ایک دن میں دونوں مناظرے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے، یہ فریز ہے. تو عرض یہ ہے کہ کسی شیعہ عالم نے قادیانت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو، مجھے نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی کسی شیعہ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنے سے انکار کی ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نہیں کر سکتے، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو کبھی نہیں سنا.
کہ کسی شیعہ نے انکار کیا ختم نبوت پہ گفتگو کرنے سے، اور میں نے عرض کیا کہ میں بالکل حاضر ہوں، لیکن دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے آپ کے ذہن میں کہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کے ذہن میں اس کے متعلق منفی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ایک شخص کے کردار پہ اگر ایسی باتیں ہمیں مل جائے کہ وہ فراڈی تھا، جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا، ختم نبوت کا عقیدہ باطل بھی ہو نا کہ نبی ہو، پر بھی تو ثابت ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا نا، کوئی اور نبی ہوگا. تو یہ انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ تو بالکل باطل ہے. ثابت یہ ہوا میرے محترم، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے، کیونکہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں ختم نبوت پہ ایک نہیں ہاتھ بھی اٹھایا، قسم بھی کہا کہ میں 5 مناظرے ان کے ساتھ کروں ختم نبوت پر. یہ بس 2 مناظرے مجھ سے کر دیں اس کے کردار پر، غلام احمد کے قادیانی کے کردار پہ. گفتگو کے لیے کیوں تیار نہیں ہوا؟ وہی وجہ ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک کاٹ کے چلا گیا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے کردار کا یہ دفاع نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہم صرف قرآن سنت پہ بات کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد کی کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ہم مانتے ہیں، گفتگو کریں گے، لیکن پہلے تم آ جاؤ. اب یہ کہتا ہے کسی نے مجھے بلایا کہ تم ادھر آ جاؤ ختم نبوت. اب ٹیکسٹ کرنے والے تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں نا بھائی، مجھے تو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ٹیکسٹ کیا.